بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی پس نقاب، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایک روز میں عدالت سے فارغ ہو کر اپنے دفتر پہنچا تو میری سیکرٹری نے ایک عجیب و غریب اطلاع دی۔ میں اپنا بریف کیس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور دھیمے لہجے میں کہا، یس۔ میری سیکرٹری شائستہ نے نہایت شائستگی سے پوچھا، سر آپ کے انکل کو بھیج دوں؟ کہاں؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ اندر سر، شائستہ نے بتایا۔ میں سمجھا نہیں، آخر تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے قدرے الجھے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، تم میرے کون سے انکل کو اندر بھیجنا چاہتی ہو؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، سر ویٹنگ روم میں ایک صاحب کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک نہیں بلکہ دو افراد ہیں، ان میں سے ایک خود کو آپ کا انکل بتاتے ہیں، میں انہی کے بارے میں آپ سے پوچھ رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اپنے چیمبر میں داخل ہونے سے پیشتر میں نے ایک اچٹتی سی نگاہ انتظار گاہ پر بھی ڈالی تھی۔ وہاں مجھے کوئی شناسا چہرہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ وہاں پر موجود 4-5 افراد میرے لیے قطعی اجنبی تھے، اور اب شائستہ بتا رہی تھی کہ میرے کوئی انکل مجھ سے ملنا چاہتے تھے۔ میں نے اپنی سیکرٹری سے استفسار کیا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ان صاحب نے خود کو میرا انکل بتایا تھا؟ آف کورس سر، شائستہ نے پروسوک لہجے میں کہا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ سرگودا سے آئے ہیں۔ سرگودا کے ذکر پر مجھے اپنے ایک انکل یاد آ گئے۔ مرزا امیر بیگ نام تھا ان کا، مگر وہ تو عرصہ ہوا ہم سے بچھڑ گئے تھے۔ میرے مذکورہ انکل پاکستان ایئر فورس میں ایک اعلیٰ آفیسر تھے۔ سیکنڈ انڈو پاک وار میں انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ انکل امیر بیگ ایک طویل عرصہ سرگودا میں رہے تھے۔ میری سیکرٹری نے جب مجھے یہ بتایا کہ مجھ سے ملاقات کے خواہاں اس شخص کا تعلق سرگودا سے ہے تو میں چونک اٹھا۔ میں نے شائستہ سے پوچھا، انہوں نے اپنا کیا نام بتایا ہے؟ سردار احمد، شائستہ نے جواب دیا۔ میری حیرت دو چند ہو گئی۔ سرگودا کے حوالے سے یہ نام میں زندگی میں پہلی مرتبہ سن رہا تھا۔ سردار احمد نامی وہ شخص میرا چچا ہونے کا دعوے دار تھا، جبکہ میرا کوئی چچا یا ماموں اس نام کا نہیں تھا۔ اس بات نے میرے اندر تجسس کو ابھارا۔ میں نے سیکرٹری سے کہا، ٹھیک ہے، تم انہیں ان کی باری پر ہی اندر بھیج دینا۔ سر پہلا نمبر آج انہی کا ہے، سیکرٹری نے کہا۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے سے آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ بھئی پھر بھیجو انہیں اندر، میں نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ میں بھی تو دیکھوں یہ سردار صاحب میرے کون سے انکل ہیں۔ اوکے سر، سیکرٹری نے مختصراً کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد 2 افراد میرے چیمبر میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک کی عمر کا تخمینہ میں نے 65 اور 70 کے درمیان لگایا، دوسرا لگ بھگ 40 کا رہا ہوگا۔ ضعیف آدمی کی صحت تسلی بخش تھی، جبکہ ادھیڑ عمر شخص قابل رشک صحت کا مالک تھا۔ دونوں میرے لیے ناشناسا تھے۔ دونوں نے باری باری مجھ سے مصافحہ کیا۔ میں نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کرسیاں کھینچ کر بیٹھ گئے تو میں نے سوالیہ نظروں سے ان کا جائزہ لیا۔ 70 سالہ تجربے کار شخص میری نگاہ کا مفہوم سمجھ گیا۔ اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولا، جناب وکیل صاحب، میرا نام سردار احمد ہے اور یہ میرا بیٹا سرفراز احمد ہے۔ اور آپ سرگودا سے آئے ہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ کبھی آئے تھے، زیادہ عمر والے شخص نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں چونک گیا۔ وہ بولا، مطلب یہ کہ ہم کبھی سرگودا سے آئے تھے، اب تو کافی عرصے سے یہیں کراچی میں رہتے ہیں، پاپوش نگر ناظم آباد میں۔ اس کی الجھی ہوئی باتوں نے مجھے اکتاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ میں نے قدرے بیزاری سے کہا، معاف کیجیے گا، میں آپ کو پہچانا نہیں۔ غالباً آپ نے میری سیکرٹری کو یہ بتایا تھا کہ آپ میرے کوئی چچا وغیرہ ہیں۔ آپ نے غلط بیانی سے کیوں کام لیا؟ حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے۔ کیا آپ اپنے اس عمل کی کچھ وضاحت کریں گے؟ ضرور کروں گا بیٹا، بشرط یہ کہ تم مجھے اس کا موقع دو، میرا چچا ہونے کا دعوے دار سنجیدگی سے بولا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ ابھی تک وہی شخص مجھ سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس کا ادھیڑ عمر بیٹا سرفراز احمد بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ سردار احمد اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، تمہارے پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ آج ہم پہلی بار مل رہے ہیں، اس لیے جان پہچان کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرے یہ کہ میں نے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا، میں واقعی تمہارا انکل ہوں۔
ہمارے درمیان چچا بھتیجے کا رشتہ ہے۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھا اور کہا، میں کچھ سمجھ نہیں سکا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کچھ کہنے کے بجائے الٹا سوال کر دیا، آپ کا نام مرزا امجد بیگ ہے نا؟ جی ہاں، یہی میرا نام ہے، میں نے جواب دیا۔ اور آپ مسلمان ہیں؟ اس کے لہجے میں سوال تھا۔ الحمدللہ، میں نے جواب دیا، مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ برخوردار، یہ درست ہے کہ آج ہماری پہلی ملاقات ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کو بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ میں آپ کے مرحوم چچا کا دوست ہوں، بلکہ ہمارے درمیان بھائیوں جیسا تعلق رہا ہے۔ اس رشتے سے کیا میں آپ کا انکل نہیں ہو سکتا؟ اس نے ایک ایسا سوال کیا تھا جس سے انکار کرنا سر دست مناسب نہیں تھا۔ اس سے طویل بحث کا ایک درواہ ہو جاتا۔ میں نے ہمیشہ وقت کی قدر کی ہے۔ میں اپنے قیمتی وقت کو اس قسم کی بحث و تمہیس میں ضائع کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مصلحتاً اور وقت کا تقاضا یہی تھا کہ میں سردار احمد کی بات سے فوراً اتفاق کر لوں، سو میں نے یہی کیا۔ آپ بالکل بجا فرماتے ہیں سردار صاحب، میں نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ کہیے کیسے آنا ہوا؟ ہم ایک کیس کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں۔ سرفراز احمد نے پہلی مرتبہ زبان کھولی۔ ابا جی کو پوری امید ہے کہ آپ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ کیس کی نوعیت کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیس بہت پیچیدہ ہے، سردار احمد نے بتایا۔ میں نے کہا، بزرگوار، کیس پیچیدہ ہو یا سادہ، جب تک آپ مجھے اس کی نوعیت اور تفصیلات نہیں بتائیں گے، اس وقت تک میں آپ کو کوئی یقین دہانی نہیں کروا سکتا۔ بہتر بات یہ ہوگی کہ آپ اپنے کیس کے بارے میں مجھے بالتفصیل بتائیں، میں ہمتن گوش ہوں۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھال لیا، پھر سوالیہ نظروں سے ان دونوں کو باری باری تکنے لگا۔ سردار احمد نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولا، بیگ صاحب، یہ ایک قتل کے کیس کا قصہ ہے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کی جانب اشارہ کیا اور بتایا، سرفراز احمد کا سالہ قتل ہو گیا تھا۔ ہم اس کے قاتل کو قرار واقعی سزا دلوانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو ہماری مدد کرنا ہوگی۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، بیگ صاحب، یہ مت سمجھیں کہ ہم رشتہ داری نکال کر آپ سے فیس کے سلسلے میں کوئی رعایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ ہم شیخ احمد کے قاتل کو تختہ دار تک پہنچانے کے لیے بڑی سے بڑی رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ شیخ احمد غالباً آپ کے بیٹے کے سالے کا نام ہے۔ میں نے اس کے خاموش ہونے پر اپنے خیال کا اظہار کیا۔ سردار احمد نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے سیکرٹری کو انٹرکام پر ہدایت کی کہ وہ 2 سافٹ ڈرنک اندر بھجوا دے۔ ریسیور کریڈل کرنے کے بعد میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے سرفراز احمد اور سردار احمد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سردار صاحب، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ آپ کے صاحبزادے کا سالہ شیخ احمد قتل ہو گیا تھا۔ اس ہو گیا تھا سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا اس واقعے کو کچھ عرصہ گزر چکا ہے؟ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جی ہاں، کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ آپ نے اس سلسلے میں پولیس کی مدد کیوں نہیں لی؟ میں نے پوچھا۔ سب کچھ کیا تھا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ پولیس کی مدد لی تھی، باقاعدہ عدالت میں کیس چلا، لیکن شیخ احمد کا قاتل صاف بچ گیا، بلکہ بچ گئی۔ کیا شیخ احمد کو کسی عورت نے قتل کیا تھا؟ جی ہاں، وہ خبیث روح ایک عورت ہی ہے، سرفراز نے بتایا۔ شیخ احمد کو اس کی بیوی نورین نے قتل کیا تھا جناب، جو عدالت سے باعزت بری ہو کر شیخ احمد کی دولت اور جائیداد کی وارث بن بیٹھی ہے، اور وہ اپنی کامیابی پر اس طرح نازاں ہے جیسے وہ بیوہ نہ ہوئی ہو بلکہ اس کی کوئی بہت بڑی لاٹری نکل آئی ہو۔ سردار احمد نے اپنے بیٹے کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس کی تو وہ واقعی لاٹری نکل آئی ہے بیگ صاحب۔ شیخ احمد ایک صاحب حیثیت شخص تھا۔ صدر کی سرافہ مارکیٹ میں شیخ جیولرز کے نام سے اس کی بہت بڑی دکان ہے۔ بنگلہ، گاڑی اور دیگر اثاثے الگ سے ہیں۔ مجھے اس کیس میں دلچسپی کا خاصا مواد نظر آ رہا تھا۔ میں خاص پوائنٹ پیڈ پر نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ آفس بوائے کولڈ ڈرنکس رکھ کر چلا گیا تو میں نے سردار احمد سے پوچھا، سردار صاحب، آپ نے بتایا ہے کہ عدالت نے شیخ احمد کی قاتل نورین کو باعزت طور پر بری کر دیا تھا۔ کیا نورین پر قتل کا الزام ثابت نہیں ہو سکا تھا؟ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا، ہمیں تو وکیل استغاثہ نے مروا دیا تھا جناب۔ مجھے شک بلکہ یقین ہے کہ وکیل استغاثہ اور وکیل صفائی نے در پردہ آپس میں کوئی گٹھ جوڑ کر لیا تھا، کیونکہ جیسے جیسے کیس آگے بڑھ رہا تھا ہمارا وکیل صفائی کے سامنے بے بس اور لاچار دکھائی دینے لگا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سب کچھ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔
وکیل استغاثہ کی کمزوری با الفاظ دیگر تعاون سے فائدہ اٹھا کر وکیل صفائی نے ایسا موقف اختیار کیا کہ اپنی موکلہ کو صاف بچا لے گیا۔ اگر وکیل سرکار ابتدا ہی سے ہوشیاری اور چابک دستی سے کام لیتا تو وہ منحوس عورت قانون کی گرفت سے بچ کر نہیں جا سکتی تھی۔ آپ نے ابھی وکیل صفائی کے کسی موقف کا تذکرہ کیا ہے؟ میں نے رف پیڈ پر قلم گھسیٹتے ہوئے استفسار کیا۔ اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ سرفراز احمد نے میرے سوال کا جواب دیا، جناب، ڈیفنس کونسلر نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ نورین نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے مقتول پر گولی چلائی تھی۔ وہ اسے قتل کرنے کا ارادہ ہرگز نہیں رکھتی تھی۔ جب سے اس نے مقتول پر پے در پہ 2 فائر کیے تو اس وقت مقتول کا چہرہ نقاب کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے شوہر پر فائرنگ کر رہی ہے۔ وہ تو اس نقاب پوش کو ایک چور سمجھتی تھی جو پکڑے جانے کے خوف سے ملزمہ پر پستول تان کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جواباً ملزمہ نے اپنی حفاظت کی خاطر اس پر فائرنگ کر دی۔ ویری انٹرسٹنگ۔ سرفراز کی بات ختم ہوئی تو میں نے گہری دلچسپی لیتے ہوئے کہا، آپ کو یقین ہے کہ نورین نے دیدہ دانستہ اپنے شوہر کو قتل کر کے اس واقعے کو حادثے کا رنگ دیا ہے، ایک ایسا حادثہ جس میں ملزمہ بے قصور نظر آتی ہے؟ ہمیں اس کے مجرم ہونے کا یقین نہ ہوتا تو دوبارہ اس کیس کو اٹھانے کی کوشش نہ کرتے۔ سردار احمد نے متحمل لہجے میں کہا، ہمارے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے بیگ صاحب، اور اس میں سب سے اہم کردار وکیل سرکار نے ادا کیا ہے۔ وہ ایک تگڑی رقم لے کر مخالف پارٹی سے مل گیا تھا۔ اب آپ ہی ہمیں انصاف دلائیں گے۔ اگر واقعی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میں آپ کو عدالت سے انصاف دلوانے کی پوری کوشش کروں گا، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، اور پھر پوچھا، آپ نے وکیل استغاثہ کے بارے میں جس رشوت خوری کا ذکر کیا ہے اس ذیل میں آپ کے پاس کوئی ثبوت وغیرہ ہے؟ اگر ایسا کوئی ثبوت ہمارے پاس ہوتا تو وکیل صفائی اتنی آسانی سے اپنی موکلہ کو بری نہ کروا پاتا۔ سرفراز نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا، اس نے ہماری بے بسی کا فائدہ اٹھایا ہے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، عدالت نے اگر ملزمہ کو حق حفاظت خود اختیاری کی بنام بے گناہ ٹھہراتے ہوئے باعزت بری کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمیں بالائی عدالت میں پٹیشن داخل کرنا ہوگی۔ بیگ صاحب، کیا یہ سراسر زیادتی نہیں ہے کہ اس حق حفاظت خود اختیاری کی آڑ میں ایک قاتل کو بے گناہ قرار دے کر باعزت بری کر دیا جائے؟ سرفراز احمد نے کہا، اس قانون کو میں سمجھ نہیں سکا۔ میں نے کہا، جناب، سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ عدالت میں ہر بات کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ عدالت کسی بھی امر کی تصدیق یا تردید کے لیے ٹھوس ثبوت مانگتی ہے۔ آپ کا وکیل نورین کو مجرم ثابت نہیں کر سکا، جبکہ وکیل مخالف نے اپنی موکلہ کو بے گناہ ثابت کر دیا۔ عدالت کا دستور یہی ہے، سردار احمد نے کہا۔ وکیل صفائی نے اپنی موکلہ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ایک آڑ استعمال کی ہے۔ افسوس کہ وکیل استغاثہ اس آڑ کو گرا نہ سکا۔ اب اس آڑ کو آپ ہی مسمار کریں گے بیگ صاحب۔ میں تو اس قانونی آڑ کو بالکل فضول سمجھتا ہوں، سرفراز نے بیزاری سے کہا۔ قانون کو اتنا لچکدار نہیں ہونا چاہیے کہ مجرموں کو بچ نکلنے کے مواقع میسر آتے رہیں۔ میں نے سرفراز کی تشفی کے لیے وضاحت آمیز لہجے میں کہا، سرفراز صاحب، پاکستان پینل کوڈ PPC کی دفعہ 96 کے تحت کوئی امر جرم نہیں ہے جو حق حفاظت خود اختیاری کو استعمال کرتے ہوئے کسی ایسے فعل کے خلاف کیا جائے جس سے ہلاکت یا ضرر شدید پہنچنے کا معقول اندیشہ موجود ہو۔ اسی طرح دفعہ 97 کے مطابق انسانی جسم پر اثر انداز ہونے والے کسی جرم کے خلاف ہر شخص کو اپنے یا کسی دوسرے شخص کے جسم کی حفاظت کا حق حاصل ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، مسٹر سرفراز، وکیل صفائی نے عدالت کے روبرو یہ ثابت کر دیا کہ نورین نے حق حفاظت خود اختیاری میں اپنے شوہر پر گولی چلائی تھی، لہٰذا وہ قصوروار نہیں۔ اس کے برخلاف وکیل استغاثہ وکیل صفائی کے موقف کو غلط ثابت نہیں کر سکا، چنانچہ عدالت نے ملزمہ نورین کو باعزت بری کر دیا۔ وہ افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ عدالت میں وکیل حضرات جو چاہیں ثابت کر سکتے ہیں، بس عدالت کے سامنے انہیں اپنے موقف کے لیے ٹھوس دلائل دینا ہوتے ہیں۔ بالکل اس کا مطلب یہی ہے سرفراز صاحب، میں نے قطعیت سے کہا۔ تو پھر جج کا کردار کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے جواب دیا، جج کی مثال ایک ترازو کی سی ہے، آپ اسے انصاف کا ترازو کہہ لیں۔ اس ترازو کے دونوں پلڑے میں دونوں وکیلوں، وکیل استغاثہ اور وکیل صفائی کے زیر استعمال رہتے ہیں۔
وہ اپنے لیے مخصوص پلڑے میں دلائل کی صورت میں اپنی لیاقت یعنی ہوشیاری، عقل مندی، معاملہ فہمی اور ہنر مندی کے باٹ ڈالتے رہتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر جو پلڑا جھک جائے جج اسی کے حق میں فیصلہ سنا دیتا ہے۔ میرا خیال ہے اب آپ میری بات کو پوری طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ جی سمجھ گیا، وہ طنز آمیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ عدالت کے کمرے میں سب سے زیادہ اہمیت وکیل کی ہوتی ہے۔ سردار احمد نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کب تک اعلیٰ عدالت میں پٹیشن داخل کر دیں گے بیگ صاحب؟ میں نے کہا، کیا آپ مقدمے کی فائل اپنے ساتھ لائے ہیں؟ بالکل لائے ہیں، سردار احمد نے جواب دیا، پھر اپنے بیگ میں سے مذکورہ فائل نکال کر میری جانب بڑھا دی اور کہا، بیگ صاحب یہ مکمل فائل ہے جس میں جج کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ اس سے آپ کو کیس کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی۔ علاوہ ازیں میں آپ سے چند ضروری باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں جو نورین کے مجرم ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ میں نے سرسری انداز میں فائل کی ورق گردانی کرنے کے بعد اسے اپنی میز میں رکھ دیا اور کہا، میں فرصت میں نہایت باریک بینی سے اس فائل کا مطالعہ کروں گا۔ فی الحال آپ مجھے ملزمہ نورین، مقتول شیخ احمد اور اس کیس کے دیگر اہم کردار اور مفید نکات کے بارے میں بتائیں تاکہ میں اپنے ذہن میں ایک واضح نقشہ بنا سکوں۔ کہانی بہت لمبی ہے جناب، سرفراز نے کہا۔ میں نے کہا، کہانی طویل ہو یا مختصر سننا ہی پڑے گی، آپ شروع ہو جائیں۔ سرفراز نے اپنے باپ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ابا جی بیگ صاحب کو آپ ہی تفصیلات بتائیں۔ سردار احمد نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کھنکار کر گلا صاف کیا اور ذہن میں مجتمع خیالات کو میرے گوش گزار کرنے لگا۔ اس روز سردار احمد نے اس مقدمے کے بارے میں مجھے جو معلومات فراہم کی، ان کی روشنی میں اور ازاں بعد کیس فائل کے بغور مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ سیشن کورٹ کا ملزمہ نورین کی بریت کا فیصلہ درست نہیں تھا، چنانچہ ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف پٹیشن داخل کی جا سکتی تھی۔ دوسری ملاقات پر میں نے سردار احمد کو یہ نوید سنا دی کہ ہم ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ وہ خوش ہو گیا۔ میری فیس وہ گزشتہ ملاقات میں ادا کر چکا تھا۔ میری رضامندی کو پا کر پرجوش لہجے میں بولا، بیگ صاحب آپ اخراجات کی بالکل فکر نہ کریں، میں یہ مقدمہ جیتنے اور مقتول کی بیوہ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچانے کے لیے بے دریغ رقم خرچ کر سکتا ہوں۔ میں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے سردار صاحب، میں اپیل تیار کرتا ہوں۔ اتفاق یا خوش قسمتی سے مجھے کچھ ایسے زاویے مل گئے ہیں کہ سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہماری اپیل میں جان سی آ جائے گی۔ ان زاویوں کے بارے میں آپ مجھے کچھ بتائیں گے؟ یہ قبل از وقت ہوگا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور میں اسے مناسب نہیں سمجھتا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، وقت آنے پر آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں اصرار نہیں کروں گا، سردار نے معاملہ فہمی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ آپ ہمارے وکیل ہیں، میں آپ کو فالو کروں گا۔ آپ خاصے سمجھدار ہیں، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ وہ بولا، بیگ صاحب اب آپ سے کب ملاقات ہوگی؟ میں نے کہا، آپ 2 روز بعد میرے پاس آ جائیں، میں تمام ضروری کاغذات تیار کر لوں گا، آپ کے دستخط کے بعد اپیل مکمل ہو جائے گی۔ وہ حسب پروگرام 2 روز بعد آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئے۔ غیر دلچسپ قانونی معاملات کا ذکر حذف کرتے ہوئے میں آپ کو ہائی کورٹ کی سماعت کے بارے میں بتاتا چلوں۔ ہائی کورٹ میں میری مدخولہ پٹیشن پر سرسری سی کارروائی ہوئی تھی۔ میں نے سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو نکات اٹھائے تھے، اعلیٰ عدالت نے ان پر توجہ دی تھی، اور انہی کی روشنی میں ہائی کورٹ نے یہ مقدمہ ٹرائل کورٹ کو ریمانڈ کر دیا تھا۔ ہائی کورٹ کی کارکردگی پر سردار احمد بہت خوش تھا۔ اس نے پرجوش لہجے میں کہا، بیگ صاحب ہمیں پہلے قدم پر ہی کامیابی ملی ہے، دعا کریں آئندہ بھی سارے معاملات سیدھے سیدھے چلتے رہیں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی کہیں، میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بولا، آپ وکیل ہیں، مجھ سے زیادہ قانون کو جانتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب ہمارے مقدمے کی سماعت کسی دوسری عدالت میں ہو۔ بھئی ہائی کورٹ نے اس کیس کو واپس سیشن میں بھیجا ہے تو ظاہر ہے سیشن کورٹ میں ہی اس کی سماعت ہوگی، میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ وہ میری الجھن کو سمجھ گیا، جلدی سے بولا، شاید میں آپ کو اپنی بات ٹھیک طور پر سمجھا نہیں پایا۔ دراصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پہلے یہ کیس ایک ADJ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں تھا۔ میری خواہش ہے کہ اب یہ مقدمہ کسی دوسرے جج کی عدالت میں جائے۔ آپ کی خواہش بآسانی پوری ہو سکتی ہے سردار صاحب، میں نے اطمینان بخش لہجے میں اسے تسلی دی۔ اس سلسلے میں مجھے ایک درخواست DJ یعنی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو دینا ہوگی۔ میری یقین دہانی کے بعد وہ مطمئن ہو گیا۔ میں سردار احمد کی اس خواہش کے پیچھے کار فرما
اس کے احساسات کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ شعوری اور لاشعوری طور پر سابق اے ڈی جے سے مطمئن نہیں تھا۔ شاید وہ اس سے انصاف کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس کا یہ خدشہ یا اندیشہ انسانی فطرت کے عین مطابق تھا۔ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر اسے مجسٹریٹ یا جج سے انصاف کی توقع نہ ہو، یا جج غیر جانبداری سے کام نہ لے رہا ہو، یا جج کی مخالف پارٹی سے کسی بھی نوعیت کی وابستگی مثلا رشتہ داری، دوستی وغیرہ ہو، تو وہ شخص اپنے مقدمے کو کسی دوسری عدالت میں منتقل کروا سکتا ہے۔ اس قسم کی درخواست پر ڈی جے اس مقدمے کو یا تو اپنی عدالت میں لے لیتا ہے یا پھر کسی دوسرے اے ڈی جے کی عدالت میں بھیج دیتا ہے۔ میری درخواست پر ڈی جے نے فوری کارروائی کی اور یہ مقدمہ اپنی عدالت میں منتقل کر لیا۔ میرے نزدیک یہ ایک معمولی سی بات تھی جس کے ہونے یا نہ ہونے سے مذکورہ مقدمے پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا تھا، مگر سردار احمد کی نظر میں یہ دوسری بڑی کامیابی تھی۔ انسان کی خوشی اور غم میں اس کی نفسیات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ سچی خوشی نفسیات کے مطمئن ہونے کا نام ہے۔ آگے بڑھنے سے پیشتر میں آپ کے سامنے اس کیس کا مختصر پس منظر بیان کر دوں تاکہ پیش منظر کو سمجھنے کے لیے آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ مجھے یہ تمام معلومات سردار احمد، سرفراز احمد کی بیوی یعنی مقتول کی بہن سلیقہ بانو کی زبانی پتہ چلیں۔ ازیں علاوہ بعض مراحل میں میری ذاتی کوششیں بھی شامل تھیں۔ مقتول شیخ احمد نے نورین کو شادی کی ایک تقریب میں دیکھا تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں اس کے دل میں گھر کر گئی۔ مقتول ایک صاحب ثروت شخص تھا۔ والدین کا چھوڑا ہوا سب کچھ اسی کے حصے میں آیا تھا۔ اس سے 2 سال چھوٹی صرف ایک بہن سلیقہ بانو تھی، جس کی وہ ایک اچھے گھرانے میں شادی کر کے اپنے فرض سے فارغ ہو چکا تھا۔ سلیقہ بانو سرفراز کی بیوی اور سردار احمد کی بہو تھی۔ شیخ احمد نے سلیقہ بانو کی شادی لگ بھگ 10 سال پہلے کی تھی، اور اب تو ماشاءاللہ اس کے 3 بچے تھے، 8 سالہ نواز، 6 سالہ فراز اور 3 سالہ شاہدہ۔ شیخ احمد اور سلیقہ بانو میں خاصی بے تکلفی تھی، لہٰذا سب سے پہلے اس نے اپنے دل کا احوال اپنی چھوٹی بہن کے سامنے ہی بیان کیا۔ بانو، اس نے سلیقہ بانو کو مخاطب کیا، کیا تم اس لڑکی کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ وہ اپنی بہن کو پیار میں صرف بانو ہی کہتا تھا۔ کون سی لڑکی احمد بھائی؟ سلیقہ بانو نے چونک کر بھائی کو دیکھا۔ شیخ احمد نے ایک کونے میں کھڑی نورین کی جانب اشارہ کیا اور بولا، میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں۔ سلیقہ بانو نے بغور نورین کو دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں آج پہلی مرتبہ اس لڑکی کو دیکھ رہی ہوں۔ ایک لمحے کے وقفے سے اس نے پوچھا، کیوں بھائی، کوئی خاص بات ہے؟ اس کے لہجے میں میٹھے شک کی آمیزش تھی۔ بات تو خاص ہی ہے، وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا، پھر تو میں ضرور باضرور اس حسینہ کا سراغ لگاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے سلیقہ وہاں سے ہٹ گئی۔ اس کا رخ نورین کے بجائے عورتوں کی اس ٹولی کی طرف تھا جو نورین سے تھوڑے فاصلے پر خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ سلیقہ نے نورین کو حسینہ کہا تھا اور اس کا یہ تبصرہ 100% مبنی پر سچ تھا۔ نورین کا حسن شادی کی اس تقریب کو رونق بخشنے کا سب سے بڑا منبع ثابت ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں حسن دیکھنے والے کی نگاہ میں ہوتا ہے۔ اگر یہ درست ہے تو پھر شیخ احمد خاصا حسین نظر تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سلیقہ واپس شیخ احمد کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر دبا دبا جوش دکھائی دیتا تھا۔ شیخ احمد نے بےتابی سے پوچھا، کچھ معلوم ہوا بانو؟ سب کچھ معلوم کر کے آئی ہوں۔ مثلاً کیا؟ آپ کی بے کلی سے مجھے ازحد مسرت محسوس ہو رہی ہے احمد بھائی، سلیقہ نے شوق لہجے میں کہا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو آپ نورین کے تیر نظر سے گھائل ہو چکے ہیں۔ کون نورین؟ شیخ احمد کے منہ سے بے اختیار نکلا، وہی لڑکی جس کی خیر خبر معلوم کرنے آپ نے مجھے بھیجا تھا۔ اوہ! شیخ احمد نے ایک فرحت بخش سانس خارج کیا، تو اس کا نام نورین ہے؟ بالکل، اس کا نام نورین ہی ہے۔ سلیقہ نے بھائی کو ٹٹولتی ہوئی نظر سے دیکھا اور پوچھا، تھوڑی دیر پہلے میں نے جو اندازہ قائم کیا تھا اس میں کتنی درستی ہے؟ شیخ احمد نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، وہ واقعی مجھے اچھی لگی ہے۔ آپ کی آنکھیں چغلی کھا رہی ہیں احمد بھائی۔ سلیقہ نے کھوج جاری رکھا، کیا وہ آپ کو صرف اچھی لگی ہے یا اس سے آگے بھی کچھ؟ سلیقہ نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ شیخ احمد نے جھیپ آمیز لہجے میں کہا، بانو شرارت سے باز آ جاؤ اور مجھے صرف وہ بتاؤ جو تم اس لڑکی، میرا مطلب ہے نورین کے بارے میں معلوم کر کے آئی ہو۔ آپ کہتے ہیں تو شرارت سے باز آ جاتی ہوں، سلیقہ نے چھیڑنے والے انداز میں کہا، ورنہ میرا جی تو چاہ رہا ہے۔ بانو کی بچی؟ شیخ احمد قطع کلامی کرتے ہوئے قدرے تیز لہجے میں پکارا، تم باز نہیں آؤ گی؟
سلیقہ نے مسکراتے ہوئے کہا، لیں باز آ گئی، اور اس لیے باز آ گئی کہ آپ کے رد عمل نے میرے سوال کا جواب دے دیا ہے۔ میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں کہ… شیخ احمد نے اسے جملہ مکمل نہیں کرنے دیا، جلدی سے بولا، اگر سمجھ ہی گئی ہو تو پھر حرف مطلب کی طرف آؤ۔ حرف مطلب یا کتاب مطلب؟ وہ معنی خیز انداز میں بولی۔ اب بول بھی چکو۔ شیخ احمد نے اسے میٹھے انداز میں آنکھیں دکھائیں۔ سلیقہ بانو کسی ریکارڈ کی طرح بولنے لگی، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں اس کا نام نورین ہے۔ وہ PIB یعنی پیر الہی بخش کالونی میں رہتی ہے۔ ایک بہن اس سے 3 سال بڑی ہے، سمرین اس کا نام ہے۔ دونوں بہنیں تاحال غیر شادی شدہ اور غیر منگنی شدہ ہیں۔ دونوں میں ایک اور قدر مشترک یہ ہے کہ وہ ماں جیسی ٹھنڈی چھاؤں سے محروم ہیں۔ ان کا والد مطلوب حسین 3 ہٹی پر پھولوں کی ایک دکان چلاتا ہے، جسے انگریزی میں فلاور شاپ کہتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکی، پھر استفساریہ انداز میں بولی، اس سے گزارا چل جائے گا یا ایک چکر اور لگا کر آؤں؟ بس بس، شیخ احمد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا، تم تو شادی کے بعد کچھ زیادہ ہی تیز ہو گئی ہو، پہلے تو ایسی نہیں ہوا کرتی تھی۔ پھر کیا ارادہ ہے احمد بھائی؟ وہ شیخ احمد کے اپنے بارے میں تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ کس بارے میں بانو؟ میرا مطلب ہے دل یہیں رک گیا ہے یا دوسری کو بھی دیکھیں گے؟ وہ شرارت آمیز نظر سے بھائی کو دیکھتے ہوئے بولی، سمرین بھی شادی کی اس تقریب میں موجود ہے، تم اس طرح نہیں مانو گی۔ وہ سرزنش آمیز لہجے میں بولا، دلہا بھائی سے تمہاری شکایت کرنا پڑے گی۔ نہ، یہ غضب نہ کیجیے گا احمد بھائی۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، اب میں اس سلسلے میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ ویسے وہ اس طرف دیکھیں، ادھر انٹرنس کی جانب، وہ جو پرپل سوٹ میں ہے نا، وہی سمرین ہے، نورین کی بڑی بہن۔ بات ختم کرتے ہی سلیقہ بانو وہاں سے کھسک لی، مبادا بھائی کی ڈانٹ سننا پڑے۔ شیخ احمد نے نظر بھر کر سمرین کو بھی دیکھا، مگر وہ دل میں نہ بھر سکی۔ اس کا دل تو کسی اور ہی کے تصور کی مہک سے بھر چکا تھا۔ چند روز بعد سلیقہ بانو اپنی شوہر سرفراز احمد کے ہمراہ شیخ احمد کا رشتہ لے کر نورین کے گھر واقع پیر کالونی پہنچ گئی۔ نورین کے والد مطلوب حسین نے نہ انکار کیا اور نہ اقرار، بس گول مول سا جواب دیا، ہم پہلے بڑی کی شادی کریں گے، اس کے بعد نورین کے بارے میں سوچیں گے، مطلوب حسین نے ڈپلومیٹک انداز میں کہا۔ سلیقہ بانو نے کہا، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، آپ اچھی طرح سوچ سمجھ لیں، ہم پھر آئیں گے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، ایک بات کو ضرور ذہن میں بٹھا لیں، اچھے رشتے بار بار نہیں آیا کرتے۔ میرا بھائی لاکھوں میں ایک ہے، شہر کے پوش علاقے میں اس کا ذاتی بنگلہ ہے، اپنی گاڑی ہے، صدر میں زیورات کی چلتی ہوئی دکان ہے۔ یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے جو اتنا قیمتی رشتہ خود چل کر آپ کی دہلیز تک پہنچا ہے۔ آپ ہمیں سوچنے کا موقع تو دیں، نورین کے والد نے کہا، آخر ہم لڑکی والے ہیں۔ مطلوب حسین کو نرم پڑتا دیکھ کر سلیقہ نے کہا، آپ بے شک سوچیں، مگر سوچنے میں زیادہ وقت نہ لگائیں، ہم 1 ماہ کے بعد پھر آئیں گے۔ 1 ماہ بعد جب سلیقہ بانو دوبارہ نورین کے گھر پہنچی تو مطلوب حسین نے ایک انوکھی تجویز اس کے سامنے رکھی، کیوں نہ ایسا کریں کہ آپ اپنے بھائی کے لیے میری بڑی بیٹی سمرین کا رشتہ طے کر لیں۔ دیکھیں انکل، آپ میری بات کا برا نہ مانیے گا، سلیقہ بانو نے 2 ٹوک انداز میں کہا، سچی بات تو یہ ہے کہ احمد بھائی نے آپ کی چھوٹی بیٹی کو ہی پسند کیا ہے۔ یہ پسند اور محبت کا معاملہ ہے، اس لیے اس سلسلے میں سمجھوتا ممکن نہیں۔ مطلوب حسین ناراضی سے بولا، اگر آپ کا بھائی نورین کو پسند کرتا ہے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ نورین بھی اسے پسند کر لے گی؟ وہ انکار بھی تو کر سکتی ہے۔ بے شک وہ انکار کا حق رکھتی ہے، سلیقہ نے کہا، میں تو آپ ہی کے بھلے کی بات کر رہی تھی۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنی بات کو دہراؤں گی کہ آپ میری راست گوئی کا برا نہ مانیے گا، میں حقیقت پسند انسان ہوں۔ آپ بھی اگر حقیقت پسندی سے سوچیں تو مجھے درست پائیں گے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے سلسلہ کلام جاری رکھا، دیکھیں اگر آپ کی بیٹی نورین ایک بڑے گھر میں جائے گی تو سمرین کے لیے بھی اچھے رشتوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ نورین اس وقت 25ویں سال میں ہے اور سمرین کا 28واں سال چل رہا ہے۔ ان کا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، ماں کی ممتا سے وہ پہلے ہی محروم ہیں۔ آپ کب تک اچھے رشتے کے انتظار میں انہیں گھر بٹھائے رکھیں گے؟ اور پھر یہ کوئی فارمولہ تو نہیں کہ پہلے بڑی ہی کی شادی ہو۔ جس کا اچھا اور مناسب رشتہ آ جائے اس کو بخوشی رخصت کر دینا چاہیے۔ آپ ٹھنڈے دل اور مثبت انداز میں میری باتوں پر غور کیجیے گا۔ میں آپ سے پیشگی وعدہ کرتی ہوں کہ سمرین کے اچھے رشتے کے سلسلے میں ہم اپنی سی پوری کوشش اور بھرپور تعاون کریں گے۔ سلیقہ بانو نے لفظ تعاون اس انداز میں ادا کیا تھا کہ بوڑھے مطلوب حسین کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہوئی۔ وہ سلیقہ کی بات کی تہ تک پہنچ گیا تھا، پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا
سلیقہ بانو نے لوہا گرم دیکھتے ہوئے ایک اور زوردار ضرب لگائی۔ انکل، میں ایک بات آپ پر ابھی واضح کر دینا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ ہمیں کسی قسم کے جہیز کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی چنداں ضرورت نہیں۔ البتہ کسی اچھے گھرانے میں سمرین کے رشتے کے لیے ان لوگوں نے کسی جہیز کا مطالبہ کیا تو ہم ان کا ہر مطالبہ پورا کریں گے۔